یہ صدائے حریت جموں کشمیر ہے۔ کشمیر اپڈیٹ کے ساتھ ابن سلام۔ بھارت نے مقبوضہ جموں کشمیر میں ظلم و بربریت کی تمام حدیں پھلانگ دی ہیں۔ کورونا کی وبا اور رمضان المبارک کے دوران محاصروں، تلاشیوں، قتل عام، لوٹ مار اور املاک کو تباہ کرنے کی کارروائیوں میں خوفناک حد تک اضافہ دیکھنے کو ملا ہے۔ نوجوانوں کو بڑے پیمانے پر شہید کر کے ان کی میتیں ورثاء کے حوالے کرنے کے بجائے دور افتادہ فوج کے زیر انتظام علاقوں میں دفن کرنا اور نصر اللہ پورہ بڈگام اور نواکدل سری نگر میں مجموعی طور پر سینکڑوں گھروں کی توڑ پھوڑ یا انہیں مکمل طور پر تباہ کرنے کے حالیہ واقعات اس کا ثبوت پیش کر رہے ہیں۔ دنیاسنا نواکدل سانحہ میں زخمی ہوئے ایک 12 سالہ لڑکے کی شہادت کے بعد علاقے میں پھر مظاہرے پھوٹ پڑے، جن کے خلاف قابضین نے قوت کا وحشانہ استعمال کیا۔ دوسری طرف تباہ شدہ مکانات کی مکینوں کے لیے امدادی مہم شروع کرنے والوں کے خلاف قابض حکام نے مقدمہ قائم کر لیا ہے، جس کے بعد رضاکاروں نے لوگوں، خاص طور پر بیرون ممالک مقیم کشمیریوں سے اپیل کی ہے کہ وہ اپنے متاثرہ بھائیوں کی براہ راست مدد کریں۔ وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے سری نگر میں 15 سے زائد رہائشی مکانات کو تباہ کیے جانے پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ 9 لاکھ بھارتی فوج کشمیریوں پر بدترین مظالم ڈھا رہی ہے۔ اپنے ایک ٹویٹ میں انہوں نے کہا ہے کہ مودی سرکار چوتھے جنیوا کنونشن کی خلاف ورزی کرتے ہوئے مقبوضہ کشمیر میں آبادی کا تناسب بدلنے کے ساتھ ساتھ وہاں جنگی جرائم کی مرتکب ہو رہی ہے۔ انہوں نے پھر اس خدشے کا اظہار کیا ہے کہ بھارتی حکومت مقبوضہ کشمیر میں اپنے جرائم سے عالمی توجہ ہٹانے کے لیے ڈھونگ پر مبنی کارروائی کر سکتی ہے۔ حریت فورم، جموں کشمیر پیپلز انڈیپینڈنٹ موومنٹ اور دیگر حریت جماعتوں نے آج معروف حریت رہنماؤں میر وائز مولوی محمد فاروق، خواجہ عبدالغنی لون اور شہدائے حول کو ان کی یوم شہادت پر زبردست خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے شہداء کے مشن کی تکمیل تک جدوجہد جاری رکھنے کے عزم کی تجدید کی۔ اپڈیٹ ختم ہوا۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارت کی ریاستی دہشت گردی اپنے انتہا کو پہنچ چکی ہے۔ تحریک آزادی کو دبانے میں ناکامی کے بعد بھارت کشمیر کو قبرستان اور کھنڈرات میں تبدیل کرنا چاہتا ہے۔ معصوم بچوں کا سفاکانہ قتل، گولہ باری کے ذریعے بستیوں کی تباہی اور محاصرے اور تلاشی آپریشنوں کے دوران لوگوں پر تشدد اور تذلیل بھارتی درندگی کی چند جیتی جاگتی مثالیں ہیں۔ اس حوالے سے سنتے ہیں جموں کشمیر ماس موومنٹ کے وائس چیئرمین اور حریت کانفرنس آزاد کشمیر شاہ کے رہنما عبدالمجید میر کی گفتگو۔ مقبوضہ جموں کشمیر میں جاری ریاستی دہشت گردی کی وجہ سے گزشتہ منگل کو مورکے نواکدل میں جنید صحرائی اور طارق احمد کی شہادت کی خبر سن کر جب لوگ گھروں سے باہر نکل آئے تو بھارتی افواج نے ان پر اندھادھند گولیاں چلائی، جس کے نتیجے میں 3 لوگ زخمی ہوئے اور وہاں 18 مکانوں کو بھی منہدم کر دیا گیا ہے۔ زخمیوں میں شامل 7ویں جماعت کا کم سن طالب علم واسم اعجاز زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے آج سری نگر کے SMHS ہسپتال میں چل بسا۔ قتل و غارت، لوٹ مار میں ملوث اس فوج کو اگر کرایہ کے قاتل کہا جائے وہ ان کے لیے زیادہ مناسب ہوگا۔ اس ظلم کے مقابلے میں آج بھی کشمیری عوام کے حوصلے بلند ہے، جو کشمیر کی وحدت اور شناخت کے لیے اپنی جدوجہد جاری رکھے ہوئے ہیں۔ بھارتی قابض افواج انسانیت کے خلاف سنگین جرائم کا ارتکاب کر رہی ہیں اور کشمیری بے بسی کی تصویر بنے مسلم امہ اور اقوام عالم کی مداخلت کے منتظر ہیں۔